تمہارے گھر کے اندر اللہ اللہ کی صدائیں آئے تو صرف دو چیزیں کافی نہیں ہے، بلکہ ان اگلی دو چیزوں کو بھی اپناؤ، اپنے اگل بغل والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے ماتحتیوں کو، اپنے زیر اثر رہنے والوں کو، جن میں تمہاری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اہل خاندان بھی ہیں، دوست بھی ہیں، تمہارے ساتھی بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تمہاری بہنیں بھی ہیں، تمہاری پھوپھی ذات بھی ہیں، ماموں ذات بھی ہیں، خالہ ذات بھی ہیں، ان تمام ماننے والوں کو کہو میری نجات کے لیے اتنا کافی تھا کہ میں عقیدے کا پکا، عمل کا سچا ہوں، لیکن میں اپنے بعد کی زندگی میں بھی اپنے گھر سے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں سننا چاہتا ہوں۔ قبر میں لیٹے لیٹے بھی میں اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ وہ سیدہ کی سچی کنیزہ ہے، میں اپنے بیٹے کے بارے میں قبر میں یہ آواز سننا چاہتا ہوں کہ وہ مصطفیٰ کے دین کا باغی نہیں وفادار ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بندے خدا کے لیے، انسان کے لیے کامیابی دو چیزوں سے وابستہ ہے، عقیدے کا پکا ہو، عمل کا سچا ہو۔ اب ذرا سوچئے، عقیدے کی پختگی تو اہل سنت کے پاس ہے ہی، الحمدللہ ہمارے عقیدے اپنے بزرگوں اور مشائخ اور علماء کے صدقے میں محفوظ ہیں، لیکن عمل کے کچے ہونے والے مسلمانوں کو آخر کب خیال آئے گا کہ جہاں ہم اپنے آپ کو ٹناٹن سنی کہتے ہیں، سچے مشائخ کا مرید کہتے ہیں، پکے اولیاء اللہ کے ماننے والوں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، تو اے ایمان والو ذرا سوچو تو صحیح، کیا سچے ولی کی محبت تمہیں شراب پینا سکھاتی ہے؟ کیا سچے ولی کی محبت تمہیں نشہ کرنا سکھاتی ہے؟ کیا سچے مشائخ کی محبت اور ان کا اتباع اور دین مصطفیٰ کا درد تمہیں یہ بات بتاتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے یہ سمجھو کہ نہیں میں تو عقیدے کا پکا ہو گیا، عمل کروں کہ نہ کروں جنت میرا مقام ہے، عمل کروں کہ نہ کروں قبر میں کوئی پوشش نہیں ہے، عمل کروں کہ نہ کروں میں کل بروز قیامت اللہ کے آگے یوں ہی کھڑا ہو جاؤں گا؟ نانا میاں، جس قرآن پر تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، جس قرآن پر تم نے ایقان کا دعویٰ کیا ہے، جس قرآن کے عرفانیات، ایمانیات، جس قرآن کے فرامین کو تم زندگی میں اتارنے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ منصوص قرآن، وہ خدا کی کتاب، وہ اصول دین و دنیا، وہ دنیا و دین کو اپنے لیے محور بنانے کا عظیم دستور عمل جس کو قرآن کہا جاتا ہے، قرآن نے جہاں جہاں فلاح پانے والے، بہبودی پانے والے، دارین میں عزت پانے والے، جہنم سے بچنے والوں کا تذکرہ فرمایا، وہاں فرمایا کہ اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ دنیا کے اندر فلاح پانے والے ہیں، وہ لوگ تقوی اور ڈر والے ہیں۔ ذرا پوچھو تو صحیح اے قرآن، کن کے بارے میں فائزون کہہ رہا ہے؟ کن کے بارے میں کامیاب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کن کے بارے میں فلاح و بہبودی کا دعویٰ کر رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ لوگ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان بھی لائے، اچھے کام بھی کیے۔ پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو ڈائریکٹ جنت تمہارا مقام بن جائے گا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو سیدھا مرتے ہی قبر میں منکر نکیر آ کر کہیں گے آئیے قبلہ، بڑے زور زور سے نعرہ لگا کر آئے ہو اور 40 سال تم نے حیات اپنی زناکاری میں تباہ کر دی، عیاشیوں کے اڈوں پہ برباد کر دی، جھوٹ کہہ کر کے تم نے لوگوں کے درمیان اپنے مال کو بڑھانے کے لیے سود کے ذریعے سے تم نے اپنی زندگی کو تباہ کیا۔ منکر نکیر استقبال کر کے کہیں گے کہ آؤ 40 سالہ حیات تک نشہ کر کے اپنی جوانی کو تباہ کرنے والے مسلمان، یہ دیکھ جنت کا دروازہ کھلا ہے، داخل ہو جا۔ نہیں، جنت ڈائریکٹ مقام اس بندے کا ہوگا کہ جب وہ عمل سے کہہ رہا ہے میں دین مصطفیٰ کا وفادار ہوں، تو اس کا عمل بھی بتائے کہ یہ وفادار ہے۔ زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ کو اپنا قائد مانتا ہوں، آئیڈیل مانتا ہوں، تو اس کا اٹھنا بیٹھنا بتائے کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے، اس کا بولنا بتائے کہ یہ عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے، اس کا چلنا پھرنا بتائے کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا کلمہ ہے، کلمے کے تقاضوں کا یہ ہے، کلمے کے تقاضوں کا کام یہ ہے کہ تم حرام کو حرام سمجھو، حلال کو حلال سمجھو، جائز کو جائز سمجھو، ناجائز سے بچنے کی پوری 100% کوشش کرو، پھر اللہ سے دعا مانگو مولا جنت میرا ٹھکانہ بنا دے، جہنم کی آگ سے میرے اس نازک جسم کو بچا لے۔ اے ایمان والو، اے خدا کے بندو، رب تعالیٰ فرماتا ہے کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عقیدہ بھی پکا کیا، عمل بھی سچا کیا۔ عمل کے کچے ہو کر کوئی ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتا، عمل کا کچا ہو کر کوئی ڈائریکٹلی جنت کی تمنا نہیں کر سکتا۔
कितने बरस हो गए, कितने साल गुजर गए कि जो कौम रातों को उठकर अल्लाह की बारगाह में सजदों में रोया करती थी, आज 25 साल हो गए नमाजें पढ़ते हुए, लेकिन 25 साल में एक रात नहीं आई कि अपने गुनाहों को याद करके कभी बंदा तन्हाई में उठकर मुसल्ला बिछाकर कहे कि मौला बड़ी देर हो गई तेरी बारगाह तक आते आते, लेकिन जब भी आए तेरी रहमत का दरवाजा तो खुला मिलता है। आज देर ही सही सही जगह आ गया हूं, मौला माफ कर दे। ऐ ईमान वालों, जो कौम रातों को उठकर रो रो कर आंखों से अश्क बहाकर अपने मौला को राजी करती थी, जो कौम अपने रब को राजी करने के लिए मुसल्ले बिछाया करती थी, जो कौम तपते हुए सहराओं को न देखा करती थी, जो कौम मौसम को न देखा करती थी, जो कौम गर्मी अय्याम को न देखा करती थी, जो कौम माहौल की दर्दनाकी को न देखा करती थी, बल्कि हर हाल में ये कहा करती थी कि मौला है तो ये तेरा गुनहगार बंदा, देर से ही सही तेरी बारगाह में रुजू लाता है, तौबा करता है, अश्क बहाता है, आंसुओं को बहाकर अपने मौला को राजी करने वाली कौम का आज हाल ये हो गया। 50 साल के आदमी से पूछो कि ऐ मियां, तुमने 50 साल मुसलमान कह करके जिंदगी गुजारी है, तुमने 50 साल आशिक मुस्तफा कह के जिंदगी गुजारी है, तुमने 50 साल शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करने वाला और मुसलमान और इस्लाम का टाइटल लगा के जिंदगी गुजारी है। बता इस 50 साल में कितने गिनती के दिन तेरी उंगलियों पे है? तो रात को उठकर तन्हाई में जाकर अपने रब से ये कह रहा हो कि मौला तेरा बंदा गुनाहों से आजिज आकर आज तेरी बारगाह में तौबा करना चाहता है, आज तेरी रहमत के दरवाजों से उम्मीद लगाकर, अश्क बहाकर तेरी रहमत से उम्मीद लगाकर, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह का फरमान सुनकर तेरे दरवाजे को दस्तक देकर ये तलब करता है कि मौला माफ कर दे। लेकिन 50 साल के अगर एवरेज मुसलमान निकाल लो, उसमें कोई 10-20 भी तुम्हें मिलेंगे जिनको तुम ये कहता हुआ देखोगे कि हाँ हर महीने में, हर हफ्ते में, हर 10 दिन में या हर 2 दिन में मैं रात को उठकर मौला को राजी करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, हम तो भूल गए कि रातों में भी रब को राजी किया जाता है, हम तो भूल गए कि अकेले में भी अल्लाह को याद किया जाता है, हम तो भूल गए तन्हाई में भी सदका दिया जाता है, हम तो भूल गए कि अल्लाह के हुजूर सजदे आंखों को आंसुओं से लैस करके भी किए जा सकते हैं। हमने ये सबक भुला दिए हैं। ऐ ईमान वालों, उठो सबक ताजा करो रूहानियत का, उठो सबक ताजा करो अपने असलाफ की जिंदगी का, उठो सबक ताजा करो इस्लाम के उन अजीम जियाले असलाफ का और मशाइख का कि जिन्होंने तुम्हारी मेरी जिंदगी में ऐसे अनमोल सबक छोड़े हैं कि अगर उनकी जिंदगी के एक हल्के से बाब को तुम खोल कर अपना लोगे, यकीन जानना अल्लाह तुम्हें जिंदगी में फिर वो उरूज अता फरमाएगा। तुम तन्हा होकर भी पूरे मजमे पे भारी नजर आओगे, तुम अकेले होकर के भी तुम्हारा रोब, तुम्हारी हैबत ऐसी होगी कि तन्हा आओगे, पूरा मजमा तुम्हारी हैबत से दबा दबा नजर आएगा। मोहल्ले में तन्हा चलोगे, कुफ्फार और आदाए दीन तुम्हारे खौफ से तपे और लरसे में तारी हो जाएंगे। ऐ ईमान वालों, ऐ खुदा के बंदो, नशे की लत आज हमारे मुआशरे के अंदर इतनी तेजी से बढ़ रही है, नौजवानों के अंदर अफीम, गांजे, चरस, शराब की आदतें इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इन आदतों ने आज हमारे मुआशरे के अंदर अखलाक की खराबी अपना ली। इन चीजों ने आज हमारे अंदर अखलाक की बुराई पैदा कर दी, तमीज और तहजीब हमसे रुखसत हो गई। इसी नशे ने आज हमारे नौजवानों को उनकी जवानी के आलम में बूढ़ा बना दिया। इसी नशे ने, इसी शराब ने, इसी चरस, गांजे और अफयूम ने आज हमारे जियाले नौजवानों को जिस जवानी के आलम में उसका बाप तमन्ना करता था, यारों बताओ तो सही, क्या नशे की लत तुम्हें आखिर दुनिया में कामयाबी दिला सकती है, तुम्हारी आखिरत आबाद कर सकती है? क्या शराब तुम्हारे लिए अल्लाह की रजा का जरिया बन सकती है? क्या अफीम और गांजा और चरस मुस्तफा प्यारे की शरीयत का कोई उसूल है कि जो तुम्हें बताता है नहीं इसको पीकर जिंदगी गुजारोगे तो एंजॉयमेंट आएगा, लुत्फ जिंदगी मिलेगा, तलत्तुफाते दुनिया से माला माल होगे? ऐ खुदा के बंदो, जरा खौफ तो करो किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हो। ये 40 साल हया, ये 50 साल जिंदगी, ये 60 साल जिंदगी, आखिर इस दुनिया को तुमने हमेशगी की जिंदगी क्यों समझा है? क्या फिरौन का नमूना अमल तुम्हारे पास नहीं है? क्या शद्दाद की जिंदगी जिस पर अल्लाह ताला का कहर बरसा, क्या उसके वाकयात तुम्हारे सामने मौजूद नहीं है? क्या नमरूद की जिंदगी जिसको अल्लाह ने निशाने इबरत बना दिया, उसकी जिंदगी तुम्हारे लिए आज इबरत के लिए काफी नहीं है? ऐ खुदा के बंदो,
ڈرو ذرا اپنے خدا سے، ڈرو خدا کا خوف کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو تو پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا اللہ تم سے اور مجھ سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگر داخل ہو گئے اسلام میں تو پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے دل کو شراب اچھی لگتی ہے تو تم کہو ہوں تو مسلمان لیکن پیوں گا شراب، یہ تو تمہیں کہ نشے کی عادت لگ گئی ہے، تمہیں چرس کی عادت لگ گئی ہے، افیون اور گانجے کی عادت لگ گئی ہے تو تم کہو ہے تو مومن ہے تو مسلمان، لیکن کیا کرے حضرت نشے کی عادت لگ چکی ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ اے خدا کے بندو جب تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر افیون گانجے کی محبت میں فرمانے مصطفیٰ، فرمانے رسول، فرمانے خدا کو چھوڑ سکتے ہو تو کیا خدا کا کلام سن کر نشے کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا مصطفیٰ کی سنتوں کو سن کر کے گانجے کو چھوڑ نہیں سکتے، افیون کو چھوڑ نہیں سکتے؟ ذرا سوچو تو صحیح، تم اکیلے سمجھتے ہو یہ جوانی میری ہے، یہ عمر میری ہے، یہ 25 سال میرے ہیں، لیکن تمہارے آگے 50 سال کا بوڑھا کھڑا ہے۔ پوچھو تو صحیح جس نے اپنی جوانی 15 سال گانجے کی لت میں برباد کر دی، آج 50 سال کی عمر میں اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے، اس کے گردے خراب ہو گئے، اس کا دماغی سنتلن بگڑ گیا۔ 50 سال کی عمر میں جہاں اس کے دوسرے بھائی ابھی تندرست و توانا ہے اور یہ 50 سال کی عمر میں بستر پہ اپنے موت کے دن گن رہا ہے۔ اے ایمان والو کیا ان بوڑھوں کے دن جنہوں نے شراب میں زندگی گزاری تمہارے لیے عبرت نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ تمہارے لیے عبرت کا سامان نہیں ہے؟ اے ایمان والو ڈرنے کا وقت ہے، یہ دور ہے اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کا، یہ وقت ہے اپنے آپ کو اٹھانے کا۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ تنہا دین تمہارے لیے ہر محاذ پر، ہر گام و مقام پر حمایت کر رہا ہے۔ یہ دین تمہارے لیے عقبہ کی جاویدانی زندگی کے اندر کامیابی چاہتا ہے۔ دنیا والے تمہارا بھلا چاہے تو کیا چاہیں گے؟ یہی کہ تمہارا ایک اچھا گھر دیکھنے کو مل جائے، گھر کے سامنے گاڑی کھڑی دیکھنے کو مل جائے، لیکن دین مصطفیٰ کہتا ہے یہ شیطان کا خیال ہے کہ تم صرف دنیا میں کامیاب رہو۔ اللہ کا دین تم سے یہ چاہتا ہے، خدا تم سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ دنیا میں رہے تو بھی آباد رہے، جب مر کر قبر میں آئے تو آباد رہے، قبر سے برزخ کی ساری زندگی میں آباد رہے۔ جو خدا تمہاری ساری زندگی آبادی چاہتا ہے اس خدا کے دین کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ ایمان والوں قریب آؤ دین خدا کے، قریب آؤ فرامین مصطفیٰ کے، قریب آؤ، اسلوب کو بدلو، زندگی کے طرز عمل کو بدلو، اپنی زندگی کے اندر نور عرفان الہی کو اپناؤ، نور شریعت محمدی کو اپناؤ، سنت مصطفیٰ کا نور اپنی زندگی میں بساؤ۔ اے ایمان والوں آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شراب کی لت، جو نشے کی لت یہودیوں میں تھی، نصرانیوں میں تھی، دین کے باغیوں اور بے وفاؤں میں تھی، آج اسی لت کے ساتھ قسم قسم کی شراب، مہنگی مہنگی شراب ہمارے نوجوان پی رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ شراب تو نہیں پی رہے حضرت، لیکن رات کو جب تک ناک کو یوں رگڑ کر کے افیم نہ چڑھا دیں تب تک چین سے نیند نہیں آتی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ افیم تو نہیں کرتے، بھانگ پیتے ہیں، تاڑی پیتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت پیتے ہیں، اتنا نہیں پیتے کہ پیر لڑکھڑا جائیں۔ جبکہ شریعت کا ضابطہ، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو تم پر نشہ ڈالے، نشہ طاری کرے، وہ حرام ہے۔ جب شریعت تم سے کہہ رہی ہے کہ حرام کی چیز، نشہ پیدا کرنے والی چیز کو تم اپنی زندگی میں مت استعمال کرو، لیکن مسلمان ہے خواہشات نفس میں، نفس امارہ کی بات سن کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ میری کبھی پکڑ نہیں ہوگی، کبھی کوئی میرے گریبان پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ ایمان والوں آؤ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، شاید تمہارے دل کو یہ بات جھنجھوڑ دے۔ لوگ کہہ رہے ہیں دنیاوی لوگوں کی باتیں سن کر
एक्टरों की बातें सुनकर, अदाकारों की बातें सुनकर, जिसको दीन का दाल पता नहीं, शरीयत का शीन पता नहीं, इस्लाम का अलिफ पता नहीं, ईमान का हमजा पता नहीं, ऐसे लोगों की बातें सुन करके जिनका नाम सिर्फ मुसलमानों जैसा है, बाकी वो पूरी जिंदगी सिर्फ दुनिया ही को सब कुछ समझ के गुजारते हैं, वैसे मुसलमानों की अय्याशी देख करके सादा भोले भाले मुसलमान सोचते हैं कि देखो कितनी मौज से जिंदगी गुजार रहा है, ना कोई उसके मौलवी का फतवा, ना किसी आलिम की जबरदस्ती, ना कोई उस पे हुक्म शरीयत, आजाद जिंदगी गुजार रहा है। तो हम भी क्यों नहीं उसकी तरह जिंदगी गुजारें? जो नशा चाहे करें, जैसे चाहे जिंदगी गुजार ले। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं, इस्लाम का मतलब गर्दन डाल देना है। ईमान वाले का मतलब यह है कि हम जिंदगी गुजारते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, मुस्तफा प्यारे की और मुस्तफा के रब की मर्जी पर जिंदगी गुजारते हैं। जब हमने कह दिया कि मैं मुसलमान हूं तो हमारा कुछ नहीं चलता सारा कुछ शरीयत मुस्तफा का है। अगर तुम वो बोली बोलोगे कि जो मुसलमान नहीं बोलते, फिर तुम में और गैर मुस्लिमों में क्या फर्क रहेगा? जो कुरान को मानते हैं और जो नहीं मानते उनमें क्या फर्क रह जाएगा? जो शरीयत को मानते और नहीं मानते उनमें क्या फर्क रह जाएगा? तुम भी ये कहो कि हम अपनी मौज, अपनी जिंदगी, अपनी अना में जिंदगी गुजारेंगे, मस्त अलस्त होकर, किसी की फिक्र नहीं, बेपरवाह होकर जिंदगी गुजारेंगे, तो तुम्हारी बोलियों में और जो इस्लाम को नहीं मानते उनकी बोलियों में क्या फर्क रह जाएगा? ईमान वालों, नौजवान कहते हैं कि हजरत ये तो जवानी का एंजॉयमेंट है, इन सब चीजों से जिंदगी के मजे आने लगते हैं, हमें पता चलता है कि असल जिंदगी क्या है। क्योंकि जब हम नशा करते हैं तो इसमें खुशी ही होती है, हमें कोई दुख नहीं मिलता। जब नशा करते हैं तो हमारा जो डोपामीन केमिकल है अंदर से, साइंस के हिसाब से वो इतना तेज हो जाता है। साइंस कहती है कि जब बंदा एक दिन में नशा करता है ना, 10 दिन में जो उसे बैलेंसिंग के साथ खुशी मिलने वाली होती है, वो 10 दिन की खुशी एक ही दिन में मिल जाती है। अब नशा करने वाला अगले 10 दिन तक परेशान रहता है, बेचैनी में रहता है, बेकरारी में रहता है। एक दिन नशा कर लिया तो 10 दिन अगले उसके परेशानी में गुजरते हैं, क्योंकि वो 10 दिन की जो इंसानी फितरत के हिसाब से अल्लाह ने उसकी बैलेंसिंग रखी थी, उसने उसको बिगाड़ दिया। अब उसका दूसरे दिन फौरन, जब वो पहले दिन वाली खुशी नहीं मिलती है, दूसरे दिन फिर नफ्स कहता है कि आज फिर चरस करो, आज फिर तुम नशा करो, इस वजह से कि कल वाला मजा आज नहीं आ रहा है। तबीयत में उचाट है, तबीयत में बेजारी है, दिमाग के संतुलन में खराबी पैदा होने लगी, नफ्स फिर कहता है, दूसरे दिन वो फिर आदत करता है। यूं ही बंदे की इतनी आदत पड़ जाती है, एक वक्त आता है कि हर 2 घंटे, हर 4 घंटे में हमारा नौजवान अफीम, गांजे और चरस का नशा कर रहा है। और आज मुआशरे की दुहाइयां दी जा रही है कि मुआशरे के अखलाक बिगड़ रहे हैं, मुआशरे के अंदर मॉरल खराबियां पैदा हो रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, अगर हाजिर हैं तो आज की इस मजलिस में हमारी इस गुफ्तगू के खत्म होने से पहले खुदा की बारगाह में तौबा करके उठना, और अगर नहीं है तो अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जिसको तुम जानते हो तो उसे समझाना और ये बातें जाकर बताना और उसको बोलना कि खुदा के बंदे, तू है तो खुदा का बंदा, अगर ये चीज अच्छी है तो हमको भी सिखा दे, और अगर बुरी है तो तू भी छोड़ दे। अगर इससे कोई सवाब मिलता है तो हमें भी इसकी आदत डलवा दे, और अगर ये सवाब का काम नहीं है तो हराम कामों को कर कर अपनी आखिरत क्यों तबाह कर रहा है? ऐ ईमान वालों, कुछ नौजवान कहते हैं कि हजरत हमारी जवानी, इतने बेबाक हो गए आज के मुसलमान, मौलवियों से तो इतनी दुश्मनी पैदा कर दी गई है कि आलिम की बात नहीं सुननी है। इनका काम क्या है? ये दकियानूसी बातें करते हैं, पुराने जमाने के हैं ये, तो वही घिसी पीटी बातों को दोहरा दोहरा करके, इनको जिंदगी के एंजॉयमेंट के बारे में इनको क्या पता? अमा आलिम से ज्यादा जिंदगी का एंजॉयमेंट कौन जानता है? आलिम से ज्यादा जिंदगी के लुत्फ कौन जानता है? इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के ये प्रचारक
جن کے بارے میں مشائخ نے کہا، اسلاف نے کہا، تابعین نے کہا، ائمہ مجتہدین نے کہا ہے کہ عالم تو وہ ہے کہ جو نائب رسول ہو گیا، اب اللہ نے اس کی دنیا بھی آباد کر دی، آخرت بھی آباد کر دی ہے۔ جو آبادی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس سے زیادہ زندگی کا انجوائے کون جانتا ہے؟ رفیقان ملت۔ لیکن نوجوان کہتے ہیں دنیا کے مزے میں آ کر کا حضرت ہماری جوانی ہے۔ میں کہتا ہوں چلو میاں ٹھیک ہے، تمہاری جوانی ہے، 25 سال کہ تم ہو گئے، ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر تمہارے باپ نے انگلی پکڑ کر کے تمہیں جوان کیا۔ تمہارا باپ 300 دہاڑی کماتا تھا، کیونکہ نشہ کرنے والوں کے بھی 2 طبقے ہیں، ایک تو وہ امیر لوگ جو امیروں والا نشہ کرتے ہیں، اور ایک بالکل غریب طبقہ جو غریبوں والا نشہ کرتا ہے۔ اب میں لاسٹ لیول کی بات کر رہا ہوں، جن کے باپ نے دن میں 500 روپے کما کر کے اپنے بچوں کو بچپنے سے گزار کر لڑکپن کا زمانہ دکھایا، لڑکپن سے لے کر جوانی دکھائی، تو سوچو تو صحیح، جس ماں نے تمہیں اپنے آپ کو خود اس 500 میں گھر کا گزارا نہیں ہوتا تھا، روٹیاں 5 پکتی تھیں، بچے 6 ہوتے تھے، تو وہ اپنی روٹی بھی اپنے جوان بیٹے کو دے دیتی تھی کہ میں تو چلو بوڑھی ہو رہی ہوں، بچہ جوان ہو رہا ہے، کھا کے اس کے ہڈیوں میں مضبوطی آئے گی، میرا بیٹا جوان ہوگا، کل کو بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ باپ 500 روپے کما کر کے بھی اپنی زندگی کے مزے خراب کر دیتا تھا، لیکن آ کر کے 500 روپے کے 50 روپے جیب میں رکھ کر 450 بیوی کو دے کر کہتا تھا بچے جو مانگے وہ لا کر کے دے دینا، کیونکہ میرے بچے کمزور نہیں ہونے چاہیے، انہیں بھوک کا احساس نہیں ہونا چاہیے، یہ بستر پر سوئے تو ان کا پیٹ خالی اور بھوکا نہیں ہونا چاہیے۔ تم کہتے ہو یہ جوانی ہماری ہے، ہم اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اتنا بولنے سے پہلے کبھی ایک مرتبہ تو سوچو، جس ماں نے اپنے بھوک کو کاٹ کر کے اپنے نوالوں کو ختم کر کے تیرے منہ میں نوالا دیا، جس باپ نے اپنی زندگی کے مزوں کو خراب کر کے تیرے زندگی کے مزے کے لیے اپنی زندگی کو تھکا دیا، نہ دھوپ دیکھا، نہ بارش دیکھا، نہ تپتے ہوئے صحرا دیکھا، نہ سڑک دیکھا۔ آج بھی کئی مسلمان 30 روپے 40 روپے کا ایک ایلڈی ناریل پانی بیچ کر کے زندگی میں کماتے ہوئے کھڑے ہیں، ریڑی لگاتے ہوئے کھڑے ہیں۔ کیا کس لیے کما رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ صرف انہیں اپنی پرواہ ہے؟ نہیں، انہیں یہ خیال ہے شام کو جاؤں گا تو میرا بچہ پوچھے گا ابا کیا لائے ہیں، بیوی کہے گی کہ بچے جوان ہو رہے ہیں، اسکول فیس بھرنی ہے، ٹیوشن بھیجنا ہے، کیا لے کر کے آئے ہیں؟ وہ باپ اپنے جسم پر پسینہ بہا کر اس کے شرٹ پر، اس کے کرتے پر داغ بیٹھ گئے پسینے کے، اس کے کاندھے دب گئے تمہارا بوجھ سنبھالتے سنبھالتے، اس کے سینے پر کیا گزرے گی جب 25 سال کا جوان بیٹا شراب کی دھت میں نشہ کر کے اس کے سامنے آئے گا، پیروں کو ہلاتے ہوئے کہے گا ابا جان، تو باپ کے سینے پہ میاں کیا گزرے گی؟ وہ سوچے گا ہائے 25 سال کی محنت بچے نے لمحے بھر میں ضائع کر دی۔ ماں کے درد کا عالم کیا ہوگا جس ماں نے اپنے نوالوں کو کاٹ کر تمہاری جوانی دیکھنے کے لیے رات کو رو رو کر گزار دیے، بھوکے پیٹ سو سو کر تمہاری جوانی کو آباد کیا، اس ماں کے سامنے جب تم نشے کے عالم میں پہنچو گے اور وہ دیکھ رہی ہوگی کہ بیٹا جوان تو ہو گیا لیکن اس کی جوانی تباہ ہو رہی ہے، بیٹا مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو رہا ہے، جس کو میں نے 4 روٹیاں کھلا کر کے اس کی جوانی دیکھنے کے لیے اس کو بڑا کیا تھا، وہ میرے سامنے کمزور ہو رہا ہے، افیون پی پی کر کے اس کی ہڈیاں گل رہی ہیں، اس کا دماغی سنتولن بگڑ رہا ہے، بہکی باتیں کر رہا ہے۔ جن بوڑھے ماں باپ نے تمہاری جوانی کے لیے اپنے بڑھاپے کے اچھے ہونے کے خواب دیکھے تھے، ہماری جوانی ہمارے نشے کہنے والے نوجوانوں، سوچو تمہارے ماں باپ کے سینوں پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کے سینے پر کیسی چھریاں چل رہی ہوں گی جب اپنی نوجوان نسل کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے۔ ضرورت ہے اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو کم سے کم اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے نشہ چھوڑ دو، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں ہے تو یہ سوچ کر کے چھوڑ دو کہ مصطفیٰ نے فرمایا رضا اللہ فی رضاہما وسخط اللہ فی سخطہما، اللہ کی مرضی ابا امی اور والدین کی مرضی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔
جن ماں باپ کو تم رونے پر مجبور کر رہے ہو, جو ماں تمہارے ہلتے پاؤں کو دیکھ کر رات میں رو کر کہہ رہی ہے کہ مولا میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ میرا 27 سال کا جوان لڑکا کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, صبح اٹھتا ہے تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے, شام ہوتی ہے تو نہ گھر کی ذمہ داری کا خیال ہے, 24 سال کی اس کی سگی بہن جوان ہو رہی ہے, باپ بوڑھا ہو گیا کماتے کماتے, اب وہ چاہتا تھا کہ باپ کے ساتھ بیٹا کاندھے سے کاندھا لگا کر اس کی شادی میں میرے ساتھ حصہ لگائے گا, لیکن وہ بوڑھا باپ آج بھی کمزوری محسوس کر رہا ہے, دو بیٹے ہوتے ہوئے بھی وہ اکیلا محسوس کر رہا ہے. اپنے باپ کو تنہائی کے عالم میں چھوڑنے والے نوجوان نسلوں, ڈرو اپنے رب سے, خوف کھاؤ اللہ کے غضب سے. خدا کے غضب کو اپنے گھر میں دعوت مت دو. جس گھر میں والدین ناراض ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں اترتی. جس گھر میں مائیں رویا کرتی ہے وہاں اللہ کا نور نہیں اترتا. جس گھر میں باپ اپنے بچوں کو کوس رہا ہو وہاں ان نوجوان نسلوں کی آبادی نہیں ہو سکتی. اگر اپنی آبادی چاہتے ہو نشے کی لت سے اپنے آپ کو دور کرو, اپنے آپ کو شراب کی عادتوں سے دور کرو ان تمام غلاظتوں سے. اس وجہ سے کہ جب تم نشہ کرتے ہو تو کیا اس نشے کے ذریعے سے یہ بتاؤ تم چالاک ہوتے ہو کہ کمزور ہوتے ہو؟ چالاک ہوتے ہو کہ اور زیادہ کند ذہن بن جاتے ہو؟ جب تم نشہ کرتے ہو یہ بتاؤ باڈی بلڈر بن جاتے ہو یا 4 لوگوں کو مارنے والا آدمی نشہ کرتے کرتے ایک آدمی کا ہاتھ لگانے کے بھر بھی قابل نہیں رہ پاتا؟ یہی تو نقصان ہے نا. نشے نے تمہاری ظاہری قوت بھی کمزور کر دی, روحانی قوت بھی کمزور کر دی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کمزور کر دی. اتنے سارے وبال کو اٹھا کر کیوں اپنے آپ کو نشے کے دھت میں لت کر رہے ہو؟ خدا کے بندوں, دین مصطفیٰ کے قریب آؤ, سوچو دین مصطفیٰ تم سے کیا چاہتا ہے. نشے کو اور شراب کو مصطفیٰ پیارے کی حدیث نے فرمایا الخمر ام الخبائث. شراب اور نشہ تمام خرابیوں اور تمام خباثتوں کی جڑ ہے. تمام خباثتیں, کیا خباثتیں ہیں؟ زنا بھی حرام ہے, جھوٹ بھی حرام ہے, قتل بھی حرام ہے, دھوکہ بھی حرام ہے, ماں باپ کو ستانا بھی حرام ہے, بیوی کا حق نہ کرنا بھی, بیوی کا حق ادا نہ کرنا بھی گناہ ہے. یہ سارے حقوق گناہ ہیں, خبیث چیزیں ہیں. لیکن شراب کے بارے میں تمہارے میرے پیغمبر فرماتے ہیں الخمر ام الخبائث. شراب تمام خبائث اور تمام بری چیزوں کی جڑ ہے, اصل ہے. بات سمجھ آئی؟ کچھ آپ کو شاید نہیں سمجھ آئی ہوگی. ایک واقعہ سناتا ہوں شاید سمجھ آ جائے. نشہ کیوں چھوڑنا ضروری ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ نشہ ایک حرام کام کروا رہا ہے. نشہ ہی تو کر رہے ہیں. نشہ ایک حرام کام نہیں کرواتا. نشے کے ذریعے سے آدمی بہت سارے حرام کاموں میں گرفتار ہو جاتا ہے. نشے کے ذریعے سے آدمی کئی سارے حرام کاموں کا دل دادا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے نشہ چھوڑنا ضروری ہے کہ نشہ صرف ایک حرام کام نہیں ہے. نشہ تمہاری زندگی بھر کے حرام کاموں کی عادت ڈالنے کا ایک ذریعہ ہے. نشہ بہت ساری خبیث اور خبائث کو تمہارے سینے میں جنم دینے والا عظیم جرم ہے. پچھلے زمانوں کی ایک خدا والے کی کہاوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عابد و زاہد بندہ, عبادت گزار بندہ, زہد و تقوی اختیار کرنے والا بندہ, کہ جس کا عالم یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور زہد کو اختیار کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان رہنا چھوڑ کر کے اس چیز کو خیر آباد کہہ کر کے اس نے یہ تمنا کی کہ چلو ان لوگوں کے درمیان سے اٹھ چلتے ہیں اور جا کر کے اللہ والوں کے درمیان رہ کر, صرف اللہ والوں کے درمیان رہ کر. اور اللہ والے کون ہیں؟ یہاں تو لوگوں کے درمیان حسد کی بلا ہے, غیبت کی بلا ہے, چغلی کی بلا ہے, ایک دوسرے سے کینے کی بلا ہے. اے ایمان والوں توجہ رکھنا, علماء کی آمد ہو رہی ہے, آپ تمامی حضرات تشریف رکھیں. کہہ دیں سبحان اللہ.
توجہ ہے, نظریں ہٹی تو درگھٹنا گھٹی. تو بڑی خاموش گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں, یہ خاموشی ہی کا ماحول ہے, کیونکہ ہر جگہ چیخ چیخ کے سبحان اللہ والی گفتگو ہی ضروری نہیں ہوتی. کچھ گفتگو وہ بھی ہوتی ہے جو سینے پر پتھر رکھ کر کے صحیح سننا پڑتا ہے, جو دل نہ چاہتے ہوئے بھی سننا پڑتا ہے. اللہ قبول فرمائے مشتاق صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی. یہ علماء کی حمایت ہے, تو یہ جو آپ سن رہے ہیں اللہ آپ کے اس سننے کو قبول کرے. تو اس نے سوچا کہ اس عوام کے مجمع میں رہ کر کے تو میں حسد سے نہیں بچ سکتا, غیبت سے نہیں بچ سکتا, کینے کو اپنے سینے سے پاک نہیں کر سکتا. عبادت کا ذوق ایسے جاگا کہ اس نے دنیا والوں کی اس بستی کو خیر آباد کہہ کر کے جنگل و بیابان کا سفر کیا, اور اس جنگل کی طرف جا کر کے اس نے اپنے آپ کو صرف تسبیح کے حوالے کر دیا, مصلے کے حوالے کر دیا. جبین جھکی تو سجدے میں اللہ اللہ, جبین نیاز اٹھی تو زبان پہ اللہ اللہ. نہ کسی کا کھٹکا ہے, نہ خوف ہے, نہ کسی کے حسد کا سوال ہے, نہ کسی کی غیبت اور کینے کا کوئی خطرہ ہے. بس اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر کے دین خدا کی تبلیغ اس طور پر کر رہا ہے کہ چلو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں, چلو سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں, چلو پہلے اپنے آپ پر دین کے قوانین کو لاگو کرتے ہیں. عوام سے بیزار ہو کر ایک جنگل و بیابان میں وہ خدا والا خدا کے حوالے ہو کر زندگی بسر کر رہا ہے. اے ایمان والو, بستی کے اندر ایک فحاشہ عورت رہتی تھی, ایک رقاصہ رذیلہ فحاشہ عورت, جس نے ہزاروں ایمان والوں کو بے ایمان کر دیا, جس نے کئیوں کے ایمان پر قدغن لگا دیا. کس کا؟ عمل کی کوتاہی کا, بدعملی کے داغ ان کے دامن پر ڈال دیے. اللہ اکبر. اسے خبر لگی کہ اسی بستی سے اٹھ کر کے ایک عابد و زاہد شخص, ایک زہد و تقوی والا عبادت گزار اسی بستی سے نکل کر جنگلوں کے حوالے ہوا ہے. تو اس نے سوچا کہ جب اتنے لوگوں کو میں گمراہ کر رہی ہوں تو اس کے بارے میں لوگ سوچ سوچ کر کے میرے قریب آنے سے بچ رہے ہیں, میرے قریب آنے سے بچ رہے ہیں, میرا دھندا ٹھپ ہو رہا ہے معاذ اللہ. تو اس نے اپنی ایک گھر میں کام کرنے والی نوکرانی سے کہا کہ تم جاؤ اس کے پاس جا کر کے میرا ایک پیغام دو اور اسے کہو کہ میں کسی اپنے معاملے میں اس کی گواہی چاہتی ہوں, وہ آ کر کے میرے اس معاملے میں گواہی دے کر کے میری اصلاح حال پر میری مدد کرے. نوکرانی گئی اور جا کر کے اس عابد و زاہد کے پاس کھڑے ہو کر, صرف عبادت گزار تھا, زہد و تقوی والا تھا, لیکن تقوی کے ساتھ ساتھ علم کافی ابھی سینے میں نہیں تھا, صرف عبادت گزاری کی زندگی گزار رہا ہے. ایام کٹ رہے ہیں جنگل میں تنہائی میں. رفیقان ملت, نوکرانی پہنچی پیغام لے کر. اس نے سوچا شاید میرے جانے سے اس کا بھلا ہو جائے. اٹھایا مصلی لپیٹا, تسبیحات میں پھیرتا ہوا سیدھا آبادی کی طرف پلٹ آیا, اور نوکرانی راستہ صاف کرتے کرتے لے کر آئی اس کو. اس فحاشہ کی دہلیز پر دروازہ کھلا, وہ اندر داخل ہوا, دروازہ بند ہو گیا, کھڑکیاں بند ہو گئیں. کمرے میں جب داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ فحاشہ عورت جس نے اپنے کسی معاملے میں اصلاح حال کے لیے گواہی طلب کی تھی, وہ اپنے گود میں سفید چٹے رنگ کا ایک بچہ لے کر اور بائیں ہاتھ میں شراب کا ایک پیالہ لے کر بڑے خوبصورت رنگ ڈھنگ میں سج سور کر بیٹھی ہوئی ہے. وہ عابد و زاہد جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا, نوکرانی نے کمرہ بند کر دیا. باہر کا دروازہ بند, اندر کا دروازہ بند, کمروں کی کھڑکیاں بند. اب اس حال میں اس نے کہا میاں کوئی گواہی تمہاری میرے اصلاح کے لیے نہیں چاہیے, 3 باتیں پیش کرتی ہوں قبول کر لو. یا تو میرے ساتھ سونے کے لیے تیار ہو جاؤ, بولو معاذ اللہ. یا تو میرے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے, اس کو پی لو, بولو معاذ اللہ. یا تو تم میرے ہاتھ میں جو بچہ ہے اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, بولو. تینوں حرام کاموں کی دعوت دی, اور اگر 3 میں سے کوئی بات نہیں مانتا تو یاد رکھنا دروازہ بند, کھڑکیاں بند, باہر نکلے گا تو شور مچا دوں گی, واویلا کر دوں گی کہ اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے معاذ اللہ. بیچارہ ڈرا اپنی عزت نفس کے لیے. عزت کے لیے کون نہیں ڈرتا؟ عزت اچھالنا سب کو آتا ہے, عزت بچانا بہت کم لوگوں کو آتا ہے. عزت بچانے والے بنو. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ
پیغمبر خدا رسول دو جہاں کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے، سرور کون و مکان خسرو خوبہ نازش ہر دو جہاں پیغمبر خدا نے فرمایا صدیق، عالم راز و نیاز میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے محبوب اور اللہ کے محبوب یعنی مصطفیٰ سے کیا بتایا، ان رازوں میں سے ایک بات تجھے نہ بتا دوں؟ صدیق اکبر نے کہا سرکار فرما دے۔ کہنے لگے کہ جس نے کسی مومن کا دل خوش کر دیا اللہ اسے جنت مقام عطا فرمائے گا، جس نے کسی مومن کا دل خوش کیا اللہ اسے جنتی ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ حضرت صدیق اکبر خوش ہو گئے، حضرت صدیق اکبر خوش ہو گئے۔ حضرت اماں عائشہ سے یہ فرمایا، اماں عائشہ خوش ہو گئی، آ کر کے فوراً اپنے والد ماجد صدیق اکبر سے عرض کرنے لگی، کہا اے میرے سرکار، اے میرے والد محترم، آج میرے سرتاج مصطفیٰ پیارے علیہ السلام نے بڑا خوبصورت قول عالم نیاز راز و نیاز کا ہم سے بیان کیا ہے۔ مصطفیٰ فرما رہے تھے جس نے کسی مومن کا دل خوش کر دیا اللہ اسے جنت مقام عطا فرمائے گا۔ صدیق اکبر سنے، عائشہ تو خوش ہو کر آئی تھی لیکن صدیق ایسے ہی صدیق نہیں بنے ہیں، صدیق کو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضلیت کا تاج نہیں پہنایا ہے۔ وہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کے ہر راز کو بھی سمجھتے تھے، ہر نیاز کو بھی سمجھتے تھے۔ صدیق اکبر نے جیسے ہی یہ راز کی بات حضرت عائشہ سے سنی رونے لگے۔ عائشہ حیران میں عرض کرنے لگی، اے والد بزرگوار، یہ تو خوش ہونے کی بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ اما عائشہ تھے حضرت صدیق اکبر کہنے لگے، عائشہ تو اس کے ایک پہلو کو دیکھ رہی ہے، میں دوسرے پہلو کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر مومن کا دل خوش کر دیا تو اللہ جنت دے گا، مومن کا دل توڑ دیا تو پھر اللہ ہمارا کیا کرے گا؟ تو اے ایمان والو، عزت بچانا کم کو آتا ہے، عزت اچھالنا بہتوں کو آتا ہے۔ بند کمرے کے اندر جیسے ہی اس نے اس عابد اور زاہد آدمی کو یہ دھمکی دی، اس کا دل پسیجا اللہ کی رحمت کی طرف، خوف آنے لگا کہ اگر کمرے کے باہر جاتے جاتے میری عزت نکل گئی، اگر لوگوں کے آگے واویلا ہو گیا، اگرچہ خدا جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، اگرچہ رحمت خدا دیکھ رہی ہے میں نے کچھ نہیں کیا، انوار و تجلیات ربانی شاہد عدل ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، لیکن واویلا تو واویلا ہوتا ہے، افواہ تو افواہ ہوتی ہے، اگر یہ شور مچا دے گی اتنے سالوں کی کمائی عزت یہ ساری لوگوں کی نظروں میں ختم ہو جائے گی۔ اس نے سوچا سب سے ہلکا کام ہے شراب پی، تین باتیں ہیں، بچے کو قتل کر دوں گا تو بڑا جرم ہو جائے گا، اگر اس کے ساتھ میں زنا کروں گا تو بڑا جرم ہو جائے گا، شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے اٹھایا پیالہ، کہا لاؤ شراب دو، شراب پیا۔ روایت میں آتا ہے جب وہ شراب پی کر نشے میں دھت ہوا ہے تو پھر اسی بندے نے اس عورت کے ساتھ صحبت بھی کی، بچے کو اپنے ہاتھ سے قتل بھی کر دیا۔ اب سمجھو مصطفیٰ پیارے نے کیا فرمایا تھا، الخمر ام الخبائث، کہ شراب سارے گناہوں کی جڑ ہے، ساری خباثتوں کی اصل ہے۔ شراب پیا تو بندے نے زنا بھی کر لیا، شراب کی نشے میں دھت ہوا تو ماں باپ کی نافرمانی بھی کر دی، شراب کے نشے میں دھت ہوا تو بیوی کو لاتے مار کر اسے رونے پہ مجبور کر دیا، شراب پیا تو والدین کا حق چھوڑ دیا، شراب پیا تو اخلاقی معاشرتی اخلاقی گراوٹ میں گرفتار ہو گیا، شراب پیا تو اللہ اللہ قتل کا کام بھی اس سے سرزد ہو گیا۔ اے ایمان والو، اسی لیے کہا گیا نشے سے اپنے آپ کو بچاؤ، شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ گناہ تو تم نے بہت کیے ہیں لیکن ام الخبائث نشہ ہے، ان شراب کی عادتوں سے جب تک اپنے آپ کو دور نہیں کرو گے، خباثتیں جو تمہارے میرے اندر جنم لے رہی ہیں، اسلامی معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اسلامی معاشرے کے اندر اخلاقی گراوٹ کا جو ضامن بن رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہماری تمہاری نشے کی عادتیں ہیں، یہ شراب کی عادتیں ہیں۔ یہ یہودیوں کا کام تھا، وہ شراب پی رہے تھے، خنزیر کا گوشت حلال کر کے کھا رہے تھے، نصرانی کھانے دو، اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ شراب جنت میں تیار رکھی ہے، اللہ نے تمہارے لیے خوبصورت نعمتیں بعد مرگ تیار رکھی ہے، جنتی بچھونا قبر میں تمہارے لیے آسائش کا سامان بنے گا، جنتی غذائیں تمہارے لیے ہوں گی، جنتی ہوائیں تمہارے لیے ہوں گی، جنتی سعادتیں تمہارے لیے ہوں گی، شرط ایک ہے تم شریعت مصطفیٰ والے بن جاؤ، خدا کی ساری خلقت تمہاری ہو جائے۔ اگر تم نے شریعت مصطفیٰ کو پسے پشت ڈالا اور یہ کہہ کر سوچے کہ کچھ بھی ہو جائے، جوانی میری ہے، جسم میرا ہے، خیال میرے ہیں، اخلاق میرے ہیں، اس جسم کا مالک میں ہوں، مولوی کون ہوتا ہے مجھے سکھانے والا، عالم کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا، اس وجہ سے یہ بات کہہ کر کے گزر مت جانا، کیونکہ عالم کے کاندھوں پر ذمہ داری اس کے باپ نے نہیں ڈالی ہے، منسٹر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نے نہیں ڈالی ہے،
مصطفیٰ پیارے کی زبان کھلی تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کا کام یہ تھا حق کو حق کہیں، ناحق کو ناحق کہیں، غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں۔ اگر کوئی عالم غلط کو صحیح کہہ دے، صحیح کو غلط کہہ دے، وہ شیطان کا وارث ہے، نبی کا وارث نہیں ہے۔ اگر وہ شریعت مصطفیٰ کو پیچھے ڈال کر شراب پینے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر کے کہے کہ نہیں میں آپ سے ناراض تو نہیں ہوں لیکن آپ کو شراب چھوڑنی چاہیے، اما شرابیوں سے نفرت پیدا کرو تاکہ انہیں گھن محسوس ہو اپنے آپ سے۔ معاشرے کے اندر آج اخلاقی خرابیاں اس وجہ سے بھی بڑھ رہی ہیں، بازو والے دوست کو معلوم ہوتا ہے اس نے رات میں نشہ کیا ہے، رات میں افیون پیا ہے، رات میں چرس کا استعمال کیا ہے، رات میں گانجا مارا ہے، لیکن صبح اٹھ کر کے چار دوست بیٹھ کر خوش و خرم اس کے ساتھ چائے پی رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اس سے نفرت کرتے، اس سے گھن کرتے، اس کو آر دلاتے، اس کو رسوا کرتے اور یہ بتاتے کہ شریعت کے خلاف کر کے تم نے مصطفیٰ پیارے کا دل دکھایا ہے، اللہ کی شریعت کو سچ پہنچایا ہے، خدا کی ناراضگی کا سامان اپنے کاندھوں پر لادا ہے، تو شاید تمہاری ناراضگی سے وہ نشہ چھوڑ دیتا، لیکن نہیں، کرنے والا بھی خوش ہے اور کرنے کی خبر جسے ملی وہ بھی خوش ہے۔ جب دونوں ہی خوش ہیں تو دونوں کا بیڑا غرق ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا، حضور فرماتے ہیں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا جائے تو بس اس کے بعد قیامت کا انتظار کرنا۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، معلوم ہوتا ہے گھر کے اندر، سگے چچا کو معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے باپ کو بہلاتا نہیں، جوانی ہے بچے جانے دو یار، جوانی ہے جانے دو۔ ایک بڑا خوبصورت سا قول ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ماں جو فجر میں اپنے بچے کو سونے کے لیے دیتی ہے کہ رات بھر تھک کر آیا ہے، دن بھر کما کر بیٹا، تو ایک بزرگ گزر رہے تھے، انہوں نے پوچھا اٹھا نماز کے لیے، تو مائی کو درد، ماں تو ماں ہوتی ہے، ممتا تو کسی حد تک جا سکتی ہے، تو اس نے کہا رات بھر جفا کشی محنت کر کے بچہ آیا ہے، سونے دیجئے تھوڑی لمبی نیند ہو جائے تو شاید دل کو جسم کو آرام پہنچے گا۔ بزرگ نے کہا اے مائی تو اپنے بیٹے کے دنیاوی آرام کا تو خیال کر رہی ہے، کیا تجھے اس وقت تکلیف نہیں ہوگی کہ نماز چھوڑنے کے بدلے قبر میں اس کے اوپر انگارے پڑیں گے؟ تو دنیا کے آرام کو سوچنے والے ماں باپوں کے اوپر ضروری ہے دنیاوی حالت میں تمہارا بیٹا اگرچہ تمہیں شدید کہے، سخت کہے، دنیاوی حالت کو دیکھ کر کے اگرچہ تمہاری بیٹیاں تمہیں کہے کہ بڑے سخت ماں باپ ہیں، لیکن ان بیٹیوں کو، ان بچوں کی آخرت کے بارے میں یاد دلا کر کے اپنے ماں باپ ہونے کی ذمہ داری ادا کرنا۔ کیا ہے میرے بیٹے، میں تجھے دنیا میں آرام دیکھ کر کے تیری آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتا، میری تمنا یہ ہے کہ میری آنکھیں جیسے تیری خوبصورت جوانی کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو رہی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب تو اس دنیا سے جائے تو قبر میں اللہ کی رحمتیں تیری اترتی رہے، قبر میں اللہ تبارک و تعالی جنتی بچھونا تیرے لیے تیار رکھے۔ اے خدا کے بندوں، آؤ دین مصطفیٰ کے قریب کرو اپنے آپ کو، آؤ شریعت مصطفیٰ کی پابندی کے قریب لے آؤ، آؤ اسلوب شریعت مصطفیٰ کو اپناؤ، طریقت محمدی کو اپناؤ، اصحاب رسول کی زندگی کا کردار اپنی زندگی میں اتارو، اہل بیت پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوبصورت زندگی کو اپناؤ۔ اہل بیت کی محبت بھی کوئی بھنگ چرسی نہیں دکھا سکتا، بھانگ اور چرس پینے والا کوئی اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا ہے۔ ائمہ اہل بیت میں پہلا نام جس کے بارے میں امام کہتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفظ و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ اس امام کا شراب سے اور نشہ آور چیزوں سے نفرت کا حال تو یہ تھا، ان علماء سے آپ نے سنا ہے کہ ایک قطرہ زمین پر پڑ جائے وہاں دریا نکل آئے، پھر وہ خشک ہو جائے، پھر اس کے بعد وہاں گھاس نکل آئے، ایک بکری جا کر اسے کھا لے، یا اس کے اندر پانی دریا نکلے پھر تازہ مچھلیاں آباد ہو جائیں۔ الگ الگ روایتیں، الگ الگ واقعات۔ کہتے ہیں میں مولا علی فرماتے ہیں میں اس دریا کی نہ مچھلی کھاؤں گا نہ اس جگہ چری ہوئی بکری کے جسم کو جو ذبح کر کے گوشت الگ کیا گیا اس کا گوشت کھاؤں گا۔ اگر سچے اہل بیت کے محب ہو
تو مولا علی کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے پہلی ذمہ داری محبت اہل بیت کا دم بھرنے والوں کی یہی ہے کہ اگر نشہ کرتے ہو تو چھوڑو نشے کی عادتوں کو، چرس کی عادت لگی ہوئی تو چھوڑو چرس کی عادتوں کو، خدا کے واسطے رحم کھاؤ اپنی جوانیوں پر، رحم کھاؤ اپنی زندگیوں پر، رحم کھاؤ اپنے والدین کے خوابوں پر کہ جنہوں نے تمہاری جوانی کے لیے کیا کیا خواب دیکھے تھے، اور جب تم جوان ہوئے تو وہ سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت تمہیں یہی بتاتی ہے، دین مصطفیٰ تمہیں یہی سکھاتا ہے، خدا کا یہ پاکیزہ مذہب تمہیں یہی بتاتا ہے۔ جب تم نے کہہ دیا ہم خدا والے، ہم شریعت مصطفیٰ والے، ہم صحیح کردار والے، ہم اصحاب رسول والے، ہم مولا علی والے، ہم حسن و حسین والے، ہم حضرت بی بی فاطمہ خدیجہ والے، ہم اہل بیت کے ائمہ والے، ہم اہل بیت والے، ہم مولا علی کرم اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جملہ آل، چاہے وہ علوی ہو کہ فاطمی ہو، ہم ان کی محبت قدم بھرنے والے، ہم سچے مشائخ والے، اور اس دور کے اندر جس نے نہ صرف تمہارے میرے عقیدوں کی حفاظت کی ہے، یہ نقطہ بھی تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بریلوی یعنی ہم آج کے دور کے مسلک امام احمد رضا کے پیروکار، کہ جنہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے اور صحیح معنوں میں سنی کہا جاتا ہے۔ امام احمد رضا نے صرف عقیدوں کا تحفظ نہیں کیا ہے، اگر صرف عقیدے بچائے ہوتے تو پھر مزاروں پہ جعلی مجاور کیوں ناراض ہوتے؟ اگر صرف عقیدے بچائے ہوئے ہوتے تو چندہ خور مولوی کیوں ناراض ہوتے؟ اگر صرف عقیدے بچائے ہوتے تو پھر کتنے اماموں پر جو امام احمد رضا نے فتویٰ لگایا ہے اور ان کے فتوے کے بعد ان کی امامت ہاتھ سے چھوٹ گئی، وہ کیوں ناراض ہوتے؟ امام احمد رضا صرف عقیدے کے محافظ کا نام نہیں، اہل سنت کو سچے عمل کے راہوں پہ لگانے والے صحیح عمل کے محافظ کا نام بھی امام احمد رضا۔ اسی لیے ہم نے شعر پڑھا تھا، حرص و ہوس بد سے دل تو بھی ستم کر لے، تو ہی نہیں بیگانہ دنیا ہی پر آئی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی عزتیں سعادت مندیاں ہمارا مقدر فرمائے۔ اگر کسی قسم کی درمیان گفتگو غلطی خطا لغزش خامی عمدن خطاً سہون سرزد ہوئی، رب تعالی کریم اور عفو ہے، ان تمام گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ بان جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد۔ حضرات الحمدللہ تعالی آج کا سنی اجتماع کا آخری خطاب حضرت العلامہ مفتی رضوان رضا نوری صاحب قبلہ مدظلہ النورانی